سب سے پہلے تو بتائیے گا, ہمیں کوئی کہیں بیان نظر نہیں آتا کہ اس وقت یہ ٹاپک ملک میں چل رہا ہے, اس پہ کیا ہماری اسٹیٹمنٹ ہے, ہماری پالیسی کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی کیا رائے ہے. ہمیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے دوسرے کو غدار کہا, دوسرے نے کہا اس کا نام نکال دو, خان صاحب سے اس کی ملاقات نہ کراؤ. یہ چیزیں بند نہیں ہو سکتی کیا پارٹی میں؟ ان چیزوں کو بند ہونے کی اشد ضرورت ہے, اور پچھلی ملاقات میں عمران خان صاحب نے اس پہ اور اس سے پچھلی ملاقاتوں میں بھی کافی سختی سے اس چیز کو منع کیا. اور فرینکلی اس وقت ضرورت جو ہے وہ فوکس ہونے کی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک قابل عمل اور افیکٹو پولیٹیکل لائے عمل دینے کی. انفارچونیٹلی پارٹی میں اس وقت کوئی ایسی جو لائے عمل ہے اس کا فقدان ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے اکثر دوست ناراض ہوتے ہیں کہ شاید یہ لیڈرشپ پہ تنقید ہے. یہ تنقید نہیں ہے. جو معاملات پہ گفتگو ہوتی ہے, جو کہ ہونی بھی چاہیے, ظاہر ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کو کارنر کیا جاتا ہے, جس طرح سے ان کے کارکنان کو, ان کے رہنماؤں کو, عمران خان صاحب ان کی فیملی کو, خاص کر بہنوں سے ملاقات والے معاملے کو, جس طرح سے حکومت ٹریٹ کر رہی ہے, یہ بدترین فسطائیت ہے, بدترین ظلم ہے. اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی. کسی بھی جگہ دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا. اس چیز کو گفتگو کرتے ہیں ہم, لیکن یہ سارے سمٹمز ہیں. ٹھیک ہے. بیماری کی جڑ یہ ہے کہ اس کا علاج کیسے شروع. دیکھیے عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بارز ہے. آپ کو تاریخ ریسنٹلی جو 20-25 سال کی تاریخ ہے, مشرف صاحب کے دور میں جب نواز شریف اندر تھے تو ان کی ٹیم جو تھی باہر, دے سکسیسفلی پولڈ ہم آؤٹ, اور وہ باہر چلے گئے. پھر اس کے بعد جب باجوہ صاحب کے ساتھ بڑا ہوا اور عمران خان صاحب کے دور سے پہلے وہ تو کنٹینیو کر رہے تھے, تو اس میں بھی وہ باہر جانے میں کامیاب ہو گئے. اب ہمارا جو جہاں پہ ہم فیل ہو رہے ہیں, میں بس یہ کارکن بات کر رہا ہوں یا ایک پولیٹیکل اینالسٹ بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ حکمت عملی ابھی تک نظر نہیں آتی. باقی لیکن وہ کس کی طرف سے ہونی ہے؟ یہاں پہ لگتا تو یہ ہے کہ ایک بندے کا دھیان اس چیز پہ ہے کہ بھائی یہ لسٹ ہے, یہ لوگ ملاقات کریں گے نہیں کریں گے, مطلب سارے کا سارا فوکس صرف خان صاحب سے ملاقاتیوں پر ہے, کس کی ہونی ہے کس کی نہیں ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ان ملاقاتوں میں جو وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں, پہلی بات تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کبھی بھی کنٹرول ہم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ خان صاحب کے ہاتھ سے سائن کی ہوئی لسٹ بھی جو ہے وہ جیل اتھارٹیز کبھی نہیں مانتی تھی. اپنی مرضی سے بندے, بس اوقات میں بھی باہر کھڑا رہا ہوں, میرے جونیئر چلے جاتے تھے. آپ کے بھی ٹیوزڈے کو جب باقی لوگ اریسٹ ہو رہے تھے, آپ کی ملاقات ہو گئی, آپ کے لوگوں نے آپ پہ بھی کمپرومائز ہونے کا الزام لگایا, کیونکہ جس کی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں وہ ہی از کمپرومائز. ان کا یہ جو تاثر ہے وہ کیوں ہے, آپ کو وجوہات دیکھنی ہوتی ہے نا. اس پہ غصہ کرنے والی بات نہیں. جب بہنوں کی ملاقات نہیں ہوگی, میرے سمیت 5 وکلا اندر جائیں گے, تو پھر ظاہر وہ اعتراض کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ جو فیملی کی ملاقات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں. تو اس کی وجہ ہے, تو اس پہ سیخ پا ہونے کی یا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کیسے ہو جاتی ہے, آپ کی ملاقات کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ سوال تو اٹھاتے ہوں گے نا کہ بھائی فیصل چودھری کی ہر دفعہ ملاقات کیسے ہو جاتی ہے. ہر دفعہ نہیں ہوتی. ایک تو 5 ہفتے کے بعد گیپ کے بعد کیا تھا, تو وہ پھر جانے بھی دیتے ہیں. دوسرا ہم سینئر کونسل عمران خان صاحب کو, میں کونسل ہوں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی ہے, ان کے لیگل ایشو سے میرا کوئی تعلق نہیں, نہ میں نے کبھی انڈلج ہوا ہوں. تو عمران خان صاحب جس طرح کی پرسنالٹی ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, وی آل نو ہم, جن کو نہیں ملنا ہوتا تو وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں مل سکتے. اچھا, لیکن یہ اوبیسلی مرکز میں یہ ایشوز اب زیادہ آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی ہے, ایسا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو ایک گنڈا پور صاحب کا گروپ نظر آتا ہے, ایک جنید اکبر کا نظر آتا ہے. وہ تیمور جھگڑا کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی, آپس میں ہی لگے ہوئے. پنجاب کی لیڈرشپ جو کہ اوبیسلی کافی عرصے سے میں غائب نظر آ رہی تھی, وہاں پہ بھی تبدیلی آ گئی. سو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی سلمان اکرم راجہ کو یا چیئرمین کو چینج کیا جا سکتا ہے, بیرسٹر گوہر کو, ان کی بھی تبدیلی ہے ممکن. دیکھیے تبدیلی سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی, ظاہر ہے جو اسٹریٹجی دینی ہے وہ تو لیڈرشپ نے دینی ہے نا, اور جنرل سیکرٹری اور چیئرمین جو ہیں وہ مین پیوٹ ہوتے ہیں. دیکھیے چیئرمین کو
ہمارے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، ان کا مختلف ان کو نیم کالنگ بھی ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ ان میں ایک ایج ہے. آپ ایک پیور پولیٹیکلی دیکھیں تو وہ اپنی مخالفانہ رائے سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ ان کے منہ پہ بھی سخت بات کر لیں، وہ آپ کو ایک ریزن دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ اور وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ کبھی بھی، بلکہ عمران خان صاحب نے جو پریویس ملاقات ہوئی اس سے اسپیسیفکلی کہا کہ یہ ڈسپلنری نہیں ہو سکتا پولیٹیکل پارٹی جو ریجمنٹیشن آف ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امپوز نہیں کر، ایک آرڈر امپوز نہیں ہوتا. پولیٹیکل کمیٹی جو پارٹیز ہوتی ہیں اس میں لوگ مختلف ہوتے ہیں، ہر کسی کی اپنی یوٹیلیٹی ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی افیکٹونیس ہوتی ہے. آپ اس میں لوگ بہادر بھی ہوتے ہیں، بزدل بھی ہوتے ہیں، اس میں ایماندار بھی ہوتے ہیں، کچھ گولی دینے والے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، کچھ جو ایسے بھی ہوتے ہیں. سو جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے ویسے ہی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، وہیں سے آتے ہیں نا لوگ. تو عمران خان صاحب کا جو ایک اورا ہے پی ٹی آئی میں، وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب واحد شخصیت ہیں جو کہ نیریٹو بھی دیتے ہیں، اور نیریٹو دینے کی وجہ سے وہ وار آف نیریٹو جیت رہے تھے. اب کچھ ہمارے دوست ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ نیریٹو پہ کمپرومائز کر کے شاید اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرنے پہ تیار ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے، آپ کو پولیٹیکل دباؤ بڑھانا پڑے گا. عمران خان صاحب کا 5-4 ہفتے جو بیچ میں سے نہیں آیا ہے بیان، اس کے بعد سختیاں بڑھی ہیں. سو یہ اس کا مظہر ہے کہ آپ کو جو ایک پولیٹیکل مقابلہ ہو یا کوئی بھی مقابلہ ہو تو لڑنا تو پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن اس وقت پارٹی کے اندر نیریٹو، بیانیہ کون تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ کس کو لگتا ہے کہ ہاں اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم شاید ظاہر ہے وہ لوگ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، جنہوں نے کنسنٹ بھی دی ہے، یا ان کے جو لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں بظاہر کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا پوسچر ہے، لیکن پریکٹیکلی جو آپ دیکھتے ہیں تو اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا، مائٹ کا مقابلہ کر رہا تھا نا. اور اس چیز کو اب اندر جو ہے پارٹیز کے اندر دوسری انیبلٹی ہے، انیبلٹی ٹو چاک آؤٹ اے کاؤنٹر نیریٹو. اب مجھے جیسے 4-5 ہفتے نہیں آیا عمران خان صاحب کا موقف، تو جب عمران خان صاحب کا موقف آیا تو دوبارہ ریلیونسی ہوئی نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا، اور بینگ ہیڈ آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی، اس کو جو ہے عمران خان صاحب کی رائے باہر آنا، اس پہ قطعی کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے، کوئی آئینی قانونی قدغن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایشو پہ اسٹیٹمنٹ دینا کوئی بھی ملکی ایشو ہے، ایک اور چیز ہے. بٹ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک نکلتا ہے جیل سے ملاقات کر کے، وہ خان صاحب سے منسوب کر کے ایک بیان دے دے، خان صاحب نے مجھے یہ ٹاسک دیا، دوسرا کہے کہ خان صاحب نے مجھے یہ کہا ہے، خان صاحب نے کہا ایسے کر دو. سو یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے کہ جی بھائی بیانیہ تو ایک رکھو، بات تو ایک رکھو، خان صاحب سے منسوب کر کے متضاد بیانات دیے چلے جا رہے ہو. اب گزارش ہے جی کہ یہ چیزیں جو کرنے والی ہیں، یہ تو اب ایک جو بندے اندر جاتے ہیں تو ان میں بھی کوئی فہم و فراست ہوتی ہے، کوئی ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بات میں ایک ٹویٹ بھی آتی ہے، وہیں سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ دیکھتی ہے. تو دیکھیے، جو خان صاحب کے نیریٹیوز ہیں، یہ خان صاحب خود نیریٹیو دیتے ہیں. اب جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو کاؤنٹر نیریٹیو جو ہے، یا تو پارٹی افیکٹیولی دے، وہ تو دے نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر پارٹی میں سے کوئی بھی شخص میرے سمیت یہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنے ان کو وہم ہے کہ ہم اتنے اہم ہیں کہ ہماری بات کو ورکر سنے گا، تو نہیں سنے گا. اب جیسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چاہے وہ میں ہوں، چاہے کوئی اور ہو، ان کو ہم سے کوئی مطلب نہیں. ٹھیک ہے. ان کو مطلب ہے عمران خان صاحب کے پیغام سے. عمران خان صاحب کا پیغام کیا باہر آتا ہے. تو جو ظاہر اقربا ہیں، جو عزیز ہیں، بہنیں ہیں، تو ان کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے یہ کہا نا، اب یہ کنٹروورشل بھی کون کرتا ہے؟ کنٹروورشل بھی پارٹی کے اندر سے لوگ کرتے ہیں جو نہیں ملے ہوتے. اب ظاہر ہے جو ملے ہیں وہ جو ہیں وہ اگر کوئی بات کریں گے تو ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا بجائے ان کے کہ جو نہیں مل سکے. اب یہ بات مثلا میرا تو کبھی لسٹ میں بھی نام نارملی نہیں ہوتا. میں تو جیسے ہی چلا میں بہت اگر میں بھی باہر رہا ہوں. علی ظفر صاحب، گوہر صاحب 3 دفعہ باہر کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے بڑا ہیومیلیٹ کرتے ہیں. پہلے ہمیں ایک ایج یہ تھا کہ عدالتوں سے مدد مل جاتی تھی. اب عدالتیں بھی کمپرومائز لگ رہی ہیں، وہ بھی بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہیں. تو ایک ووٹ پیکنگ ہوگی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد.
تو وہاں پہ بھی حالات ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے. تو یہاں پہ پھر آپ کو اپنی وزڈم, اپنے طریقہ کار, اگر میں بطور وکیل اگر ساتھیہ میں جیل کا دروازہ خود نہیں کراس کر سکتا تو پھر میں نے اپنے کلائنٹ کو کیا ریلیف لے کے دینا ہے. دس از واٹ میکس یو. لیکن ابھی آپ نے فہم و فراست کی بات کی نا, وہ ایک پولیٹیکل وزڈم ہونا بڑا ضروری ہے وہ اس نیریٹو کو یا کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے, جس کا آپ نے ذکر کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جس طرح پنجاب میں معاملات کہتے ہیں بالکل ہی ٹھنڈے چل رہے تھے, تو شاید اب تھوڑی سی ایکٹیویٹی نظر آنا شروع ہوئی ہے. پنجاب کے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی عالیہ حمزہ آ گئیں, کے پی کے حد تک چلے معاملات سے. آپ کو لگتا ہے یہاں مرکز میں بھی قیادت اگر چینج کر دیں, سلمان اکرم راجہ کو, بیرسٹر گوہر کو, تبدیل ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دوں گا. میں اس کی میں بالکل جنرل بات ضرور کرنا چاہوں گا. ورکرز کا 4 اکتوبر اور 26 نومبر کے انسیڈنٹس کے بعد وہ لوگ جو کہ موقع پہ نہیں آئے, ایون کچھ لوگ جو موقع پہ بھی آئے ہیں, ان کے اوپر تحفظات ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے کہنے پہ باہر نہیں نکلیں گے. یہ بات فیکٹ ہے. عمران خان صاحب کے کہنے پہ نکلیں گے, ان کی بہنوں کے کہنے پہ نکلیں گے, اور ان کو بھی تھوڑا, جیسے 26 نومبر کو ہم نے سائزیبل کراؤڈ اکٹھا کیا تھا, 17 شہادتیں ہوئی ہماری. یہ 17 شہادتیں وہ ہیں جن کے ہمیں فگرز ہیں, بہت سارے لوگ تو مسنگ بھی ہیں یا جو ہے, لیکن میں 17 پہ ہی موقوف کرتا ہوں. بہت بڑا نمبر ہے. گزارش یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارا مطمع نظر پورا نہیں ہوا. عمران خان صاحب اسٹل بیہائنڈ دا بارز, ابھی بھی ان کے باہر آنے کا کوئی راستہ. نو بٹ آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ جو انٹرنل فائٹس ہیں, ریفٹس ہیں, یہ خان صاحب کو باہر نکالنے کی شاید کوشش ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن پارٹی میں اسٹرانگ ہو جائے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر نہیں آئیں گے آنے والے کچھ مہینوں میں یا ہفتوں میں, تو پھر آپ سب کو اس کا قیمت بھی دینی پڑے گی. آپ سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا, بیکاز ورکر بہت بے چین ہے. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں ساتھیہ, بیکاز میں ذمہ دار آدمی ہوں, لوگوں سے, عام لوگوں سے بھی میرا واسطہ رہتا ہے. بینگ دا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, I meet the top, I get a chance to meet the top diplomats, journalists like you and other communities. They all ask one question. ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے. اب اس پہ ورکر جو ہے وہ تھوڑا مطاولہ ہو رہا ہے, اور اس کی جواب جو ہے, اور وہ ورکر وہ جو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب تو نہیں ملتا ہے, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ میری پارٹی میں 10 گروپس بن گئے ہیں, 10 لوگ جو ہیں وہ 10 کو غدار کہہ رہے ہیں اور آپس میں عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ کسی کو غدار کہنا یا کسی کو کمپرومائز کہنا, اور خاص کر جنرل سیکرٹری کے چیئرمین کے اوپر کہنا یا چیئرمین کے جنرل سیکرٹری پہ کہنا, لیکن آپ کا تو سب لوگ, آئی تھنک میجورٹی شاید اس چیز سے آپ کی پارٹی کے اندر یہ رائے رکھتی ہے کہ بھائی اگر سلمان اکرم راجہ کی گڈ بکس میں رہو گے تو پارٹی میں رہو گے, ورنہ نکال دیے جاؤ گے. نہیں, گڈ بکس اور بیڈ بکس تو عمران خان کی ہیں. فرینکلی آپ جن کو جو نئے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہوں. عمران خان صاحب بھی فگر ہیں, عمران خان صاحب بھی وہاں پہ اتھارٹی ہیں. عمران خان صاحب کی دیکھیں نا, عمران خان صاحب کے علاوہ تو اب ہم جیسے جو پرانے لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ کافی عرصے سے 12-14 سالوں سے اکٹھے ہیں, یا ان ہمارے سے بھی بہت سینئر لوگ ہیں, دے آلسو انڈرسٹینڈ. دیکھیے ایک جو پارٹی کو کامیابی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی دھرنے سے. ہمارا جو پولیٹیکل کیڈر تھا وہ اس طرح سے آیا تھا, لیکن اب وہ نہیں ہے. تو جو پولیٹیکل لوگ ہیں, اسد کیسر صاحب جیسے, لائک میں سیاسی لائمل کس کو کہتا ہوں, آئی نیڈ ٹو کلیریفائی دس آلسو. میرے نزدیک اس وقت اویلیبل آپشن صرف 2 ہیں آپ کے پاس. ایک آپشن وہ ہے جس کی ہماری پارٹی میں گنجائش نہیں ہے, بات چیت, اور عمران خان صاحب بھی اس کے ایگری نہیں کرتے. دوسرا آپشن پھر سیاسی ماحول اور سیاسی وے آؤٹ ہے, وہ ہے آپ کو جوائنٹ اپوزیشن بنانی چاہیے. وہاں سے پھر دباؤ آتا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, وہاں سے راستہ نکلے گا. اب ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی آپ کو وہ اپوزیشن پارٹیاں جو کہ موجودہ حکومت, اور موجودہ حکومت مطلب پیپلز پارٹی, نواز لیگ, یہ بھی ہیں. ان کو یہ لوگ جو فارم 47 کی قابض حکومت ہیں, ان کے خلاف بہت ساری آوازیں ہیں. وہ آوازیں جو کہ رمضان سے پہلے اسد کیسر نے کھانے پہ دی, اور ایک مشترکہ اعلامیہ آیا, پر وزیر اعظم وزیر الرحمان کے گھر پہ گئے, مولانا صاحب کے گھر پہ جانے. لیکن اب مسئلہ یہی آ رہا ہے نا کہ ان اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ لیڈرشپ, وہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. نیچرلی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو وہاں پہ وہ چہرے لانے پڑیں گے نا, جن سے آپ کا ذاتی تعلق ہو, جن سے آپ کی کوئی الیک سلیک ہو. اگر آپ ایک تو نئے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اب پولیٹکس کیسے, فار ایگزامپل اگر
ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں جی کہ جس نے آنا ہے ہمارے ساتھ آ جائے. اس طرح سے نہیں ہوتا. یا آپ یہ کہیں آپ میں سے ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بات ہو رہی ہے ہم بتا نہیں سکتے, اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی ہے, اگر وہ متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہوگی تو میرے خیال میں وہ زیادہ وزن ہوگا, افیکٹو ہوگی, اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی کی چانسز بن سکتے ہیں. اگر ہم عدالتوں کے اوپر ڈپینڈ کریں گے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ قانونی کیس نہیں ہے, یہ سیاسی کیس ہے, تو ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیاسی حکمت عملی ہی چاہیے. سیاسی لاہے عمل پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ ہونی ضروری.